بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا صحابہ سے پوچھا، فرمایا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اس بندے کے بارے میں جو ایک راستے میں جا رہا تھا، اس کا اونٹ بھی اس کے ساتھ تھا اور اس نے اس کے ساتھ کچھ باندھا ہوا تھا اپنے کھانے پینے کا سامان۔ جب راستے میں پہنچا تو اس نے اونٹ کو باندھا اور خود وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگی، وہ سو گیا۔ جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ بھی غائب ہے، سامان بھی غائب ہے۔ وہ بڑا آگے پیچھے گھومتا ہے، دیکھتا ہے صحرا کے اندر کسی طریقے سے جو ہے وہ اونٹ مل جائے، پانی مل جائے، میں بچ جاؤں، میری جان بچ جائے، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور آخر کار وہ بندہ تھک ہار کے جو ہے وہ ایک جگہ پہ جا کے سو جاتا ہے، اس لیے فانام واموت، میں سو جاؤں گا مر جاؤں گا، سو بھی جاؤں گا اور سویا سویا مر بھی جاؤں گا، بھوک پیاس سے جو آگے پیچھے تو میں جا نہیں سکتا، موت ہی اب آنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اچانک اس بندے کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ اونٹ بھی سامنے موجود ہے، اس کے اوپر جو ہے کھانے کا سامان بھی سامنے موجود ہے۔ فرمایا صحابہ بتاؤ اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ بس کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو بندہ بڑا خوش ہوا ہوگا، جس کی جان بخشی گئی وہ تو بڑا خوش ہوا ہوگا۔ فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے سے بھی زیادہ اس بندے پہ خوش ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنے والا ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 مرتبہ سے بھی زیادہ حضور کی زبان مبارک سے یہ واقعہ سنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی شخص تھا، کفل نامی بڑا مالدار آدمی تھا، ہر رات جو ہے وہ نئی عورت اس کے پاس آیا کرتی۔ ایک مرتبہ ایک مجبور لاچار عورت جو ہے وہ اس شرط کے اوپر اس کے پاس آئی کہ اس کو 60 درہم کی حاجت تھی۔ اس نے اسے 60 درہم دیے، کہتے ہیں 60 درہم اس عورت کو دیے۔ جیسے ہی وہ تنہائی میں گئے تو کفل اس کے قریب کیا تو وہ عورت اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ تو رو کیوں رہی ہے، 60 درہم لیے ہیں، اپنی مرضی سے آئی ہے، رو کیوں رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آئی، مجھے 60 درہم کی سخت حاجت تھی، مجبوری تھی، اس مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ میں آئی ہوں، اور یہاں آ کر اللہ رب العزت کا خوف مجھ پر غالب آ گیا ہے کہ میں نے پہلے کبھی اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ تجھے اللہ رب العزت کا خوف ہے، تجھے اس کا ڈر ہے؟ اس نے کہا ہاں، تیرے اور میرے درمیان اگرچہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو ہم دونوں کو دیکھ رہی ہے۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت کا خوف غالب آیا، اس نے عورت کو 60 درہم بھی دیے اور واپس بھیج دیا، اور وہ اس رات جو اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسی رات کفل کا انتقال ہوا، صبح اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ تعالی للکفل، اللہ رب العزت نے کفل کو بخش دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کرتا ہے تو اس سچی توبہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بھی بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو اللہ رب العزت کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، جو اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف 10 قدم بڑھ کے آتی ہے۔ ایک قدم مومن بڑھائے اس کی رحمت 10 قدم بڑھ کے آتی ہے۔ اگر مومن ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کی رحمت بازو بن کر اس کی طرف جو استقبال کرتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ اس کو لوگوں کی توبہ بڑی محبوب ہے۔ توبہ کہتے ہیں گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم کر لینا، اس بات کا پختہ عزم کر لینا کہ میں آج کے بعد اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں اس بات کو ذکر فرمایا، پوچھا گیا کہ کسی بندے کے توبہ کے قبول ہونے کی کیا شرط ہے کہ ایک بندے کی توبہ قبول ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس بندے کو اس توبہ کے بعد بدلا ہوا دیکھو، اس کے اوپر نیکی کو غالب دیکھو، گناہ کی کمی دیکھو، اس کو اس حال میں دیکھو کہ وہ بندہ نیکی کی جگہوں پہ زیادہ نظر آتا ہے، برائی کی جگہوں پہ کم نظر آتا ہے، تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ انسان کی توبہ کی نشانی یہی ہے کہ توبہ کے بعد بندہ اس کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، نیکیوں پہ اس کو رغبت مل جاتی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ رب العزت فرماتا ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ جب ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ حرام طریقے سے روزی کما رہا ہے اور وہ بہت آگے جا رہا ہے، تو اس کے جو لیول کا بندہ ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کے اس کو جلن محسوس ہوتی ہے،
وہ کہتا ہے جس طریقے کے ساتھ پیسہ اس نے کمایا ہے میں بھی ایسے اس طریقے کے ساتھ پیسہ کما کے میں اس سے آگے نکل جاؤں گا۔ جب کوئی بندہ اپنے جوڑ کے بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ غلط راستے کے اوپر چلا ہوا ہے، غلط راستے کے اوپر چل کے جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا ہے، تو جو اس کے جوڑ کا بندہ ہوتا ہے وہ اس سے رہا نہیں جاتا، وہ کہتا ہے میں بھی اسی راستے کے اوپر چل کر جو ہے اس بندے سے آگے نکل جاؤں گا۔ لیکن رب فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، اگر آگے نکلنا ہے تو نیکی کے کاموں میں آگے نکل جاؤ۔ نیکی کے کاموں میں آگے نکل جانا یہی جو ہے بروز قیامت تمہارے کام آنے والا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے اللہ رب العزت کے بزرگ ہیں، ایک اللہ عز و جل کے ولی ہیں۔ آپ کی توبہ کا واقعہ یہ ہے کہ آپ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے، ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے۔ آپ کی توبہ کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں تو ڈاکو تھا، ہر رات جو ہے وہ مال کو لوٹا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ آ رہا تھا، ہم اس کو لوٹنے گئے، جیسے ہی ہم قافلے کو لوٹنے لگے تو ایک شخص جو ہے وہ قافلے کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور قرآن کی وہ اس آیت پہ پہنچا ہوا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت آ نہیں گیا کہ ان کے دل اللہ رب العزت کی یاد کے لیے نرم پڑ جائیں۔ آپ فرماتے ہیں جب اس قاری کی یہ آواز، اس کی قرات میرے کانوں میں پڑی تو مجھ پر خدا کا خوف غالب آ گیا۔ اے فضیل بن عیاض، تیرے اوپر بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تیرا بھی دل جو ہے وہ رب کے لیے جھک جائے، تو بھی جو ہے اس کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کر لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ میرا آخری سفر تھا، اس کے بعد جو ہے میں نے وہ سارے کام چھوڑ دی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سچی پکی توبہ کر لی، اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑے اکابر اولیاء کے اندر شمار فرما لیا۔ یہ اللہ رب العزت توبہ کا بندے کو انعام عطا فرماتا ہے۔ انسان کے چھوٹے سے چھوٹے فعل پہ اللہ رب العزت ایسا راضی ہو جاتا ہے کہ اس کو بڑے سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے۔ آپ پہلے ایک شرابی تھے، شراب پیا کرتے تھے اور شراب کے نشے میں مست رہا کرتے تھے۔ آپ سے کسی نے توبہ کا واقعہ پوچھا، آپ نے کہا میری توبہ کا واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ میں رات کو شراب کے نشے میں مست آ رہا تھا کہ میں نے راستے میں گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک نالی کے اندر ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، اس کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو وہاں سے نکالا، اپنے گھر لے گیا، اس کو دھویا، اس کو اچھی طرح خوشبو لگائی، خوشبو لگا کے اس کو چوما اور اندر اپنی الماری کے اوپر رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں رات کو اسی نشے کی حالت میں سو گیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، کوئی ندا کرنے والا ندا کر رہا ہے، اے بشر تو نے میرے نام کی عزت کی ہے، میں قیامت تک تیرے نام کو باقی رکھوں گا۔ تو نے میرے نام کی عزت رکھی ہے، میرے نام کو عزت دی ہے، میں قیامت تک تیرے نام کو باقی رکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب یہ ندا آئی، اس کے بعد جو ہے وہ میری قلبی حالت بالکل بدل گئی، اور نیک گناہوں سے دل جو ہے وہ بالکل چور ہو گیا، اور نیکیوں کی طرف جو ہے وہ دل راغب ہو گیا۔ بظاہر چھوٹا سا عمل ہے، ہم راستے میں گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی کانٹا پڑا ہوا آتا ہے، کوئی جو ہے وہ ایسی چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے جس کو ہٹا دینا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ راستے میں گزر رہے ہوتے ہیں، روٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ اٹھا کے جو ہے وہ اونچی جگہ پہ رکھ دی، رزق کو عزت عطا کی۔ کاغذ پڑا ہوا ہے ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی مقدس نام لکھا ہوا ہے، مقام پہ رکھ دیا۔ راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو لوگوں کو تکلیف دینے والی ہے، اس کو اٹھا کے راستے سے جو ہے وہ صاف کر لی۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر محبوب اور مقرب عمل ہے۔ جتنا اللہ رب العزت کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، اللہ رب العزت اتنا ہی تمہاری زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا فرما لے۔